دوسرے دن ظہر کے وقت اہل بیت کا لٹا ہوا کارواں کوفے کی آبادی میں داخل ہوا۔ بازار میں دونوں طرف سنگ دل تماشائیوں کے ٹھٹ لگے ہوئے تھے۔ خاندان نبوت کی بیویاں شرم و غیرت سے گڑی جا رہی تھیں، سجدے میں سر جھکا لیا تھا کہ معصوم چہروں پر غیر محرم کی نظر نہ پڑ سکے۔ وفور غم سے آنکھیں اشک بار تھیں، دل رو رہے تھے۔ اس احساس سے زخموں کی ٹیس کچھ اور بڑھ گئی تھی کہ کربلا کے میدان میں قیامت ٹوٹنا تھی، ٹوٹ گئی۔ اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کو گلی گلی پھرایا جا رہا تھا۔ کلمہ پڑھنے والی امت کی غیرت دفن ہو گئی تھی۔ خوشی کے جشن میں سارا کوفہ ننگا ناچ رہا تھا۔ ابن زیاد کے بے غیرت سپاہی فتح کا نعرہ بلند کرتے ہوئے آگے آگے چل رہے تھے۔ جب اہل بیت کی سواری قلعہ کے قریب پہنچی تو ابن زیاد کی بیٹی فاطمہ اپنے منہ پر نقاب ڈالے ہوئے باہر نکلی اور خاموش دور کھڑی حسرت کی نظر سے یہ منظر دیکھتی رہی۔ ابن زیاد اور شمر کے حکم سے سیدانیاں اتاری گئیں۔ عابد بیمار اپنی والدہ اور پھوپھی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ادھر بخار کی شدت سے ضعف و ناتوانی انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ اونٹ سے اترتے وقت غش آ گیا اور بے حال ہو کر زمین پر گر پڑے۔ سر زخمی ہو گیا، خون کا فوارہ چھوٹنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بے تاب ہو گئیں۔ دل بھر آیا، ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ کہنے لگیں، آل فاطمہ میں ایک ہی عابد بیمار کا خون محفوظ رہ گیا تھا۔ چلو اچھا ہوا کوفے کی زمین پر یہ قرض بھی ادا ہو گیا۔ ابن زیاد کا دربار نہایت تذک و احتشام سے آراستہ کیا گیا تھا۔ فتح کے نشے میں سرشار تخت پر بیٹھا ہوا ابن زیاد اپنی فوج کے سرداروں کی زبانی کربلا کے واقعات سن رہا تھا۔ سامنے ایک تشت میں امام علی مقام کا سر مبارک رکھا ہوا تھا۔ ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ وہ بار بار حضرت امام کے لب ہائے مبارک کے ساتھ گستاخی کرتا تھا اور کہتا جاتا تھا کہ اسی منہ سے خلافت کا دعوے دار تھا۔ دیکھ لیا قدرت کا فیصلہ، حق سر بلند ہوا، باطل کو ذلت نصیب ہوئی۔ صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت دربار میں موجود تھے۔ ان سے یہ گستاخی دیکھی نہ گئی۔ جوش عقیدت میں چیخ پڑے، ظالم یہ کیا کرتا ہے، چھڑی ہٹا لے، نسبت رسول کا احترام کر۔ میں نے بارہا سرکار کو اس چہرے کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن زیاد نے غصہ سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے کہا، تو اگر صحابی رسول نہ ہوتا تو میں تیرا سر قلم کروا دیتا۔ حضرت ابن ارقم نے حالت غیظ میں جواب دیا، اتنا ہی تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا خیال ہوتا تو ان کے جگر گوشوں کو تو کبھی قتل نہ کرواتا۔ تجھے ذرا بھی غیرت نہیں آئی کہ جس رسول کا تو کلمہ پڑھتا ہے انہی کی اولاد کو تہہ تیغ کرایا ہے اور اب ان کی فتح مآب بیٹیوں کو قیدی بنا کر گلی گلی پھرا رہا ہے۔ ابن زیاد یہ زلزلہ خیز جواب سن کر تلملا گیا، لیکن مصلحتاً خون کا گھونٹ پی کے رہ گیا۔ اسیران حرم کے ساتھ ایک بوسیدہ چادر میں لپٹی ہوئی حضرت زینب ایک گوشے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی کنیزوں نے انہیں اپنے جھرمٹ میں لے لیا تھا۔ ابن زیاد کی نظر پڑی تو دریافت کیا، یہ عورت کون ہے؟ کئی بار پوچھنے پر ایک کنیز نے جواب دیا، زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابن زیاد نے حضرت زینب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خدا نے تیرے سرکش سردار اور تیرے اہل بیت کے نافرمان باغیوں کی طرف سے میرا دل ٹھنڈا کر دیا۔ اس اذیت ناک جملے پر حضرت زینب اپنے تئیں سنبھال نہ سکیں، بے اختیار رو پڑیں، واللہ تو نے میرے سردار کو قتل کر ڈالا، میرے خاندان کا نشان مٹایا، میری شاخیں کاٹ دیں،
میری جڑ اکھاڑ دی۔ اگر اس سے تیرا دل ٹھنڈا ہو سکتا ہے تو ہو جائے۔ اس کے بعد ابن زیاد کی نظر عابد بیمار پر پڑی۔ وہ انہیں بھی قتل کرنا ہی چاہتا تھا کہ حضرت زینب بے قرار ہو کر چیخ اٹھیں، میں تجھے خدا کا واسطہ دیتی ہوں، اگر تو اس بچے کو قتل کرنا ہی چاہتا ہے تو مجھے بھی اس کے ساتھ قتل کر ڈال۔ ابن زیاد پر دیر تک سکتے کا عالم طاری رہا۔ اس نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، خون کا رشتہ بھی کیسی عجیب چیز ہے، واللہ مجھے یقین ہے کہ یہ سچے دل سے لڑکے کے ساتھ قتل ہونا چاہتی ہے۔ اچھا اسے چھوڑ دو، یہ بھی اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ جائے۔ ابن جریر و کامل۔ اس واقعہ کے بعد ابن زیاد نے جامع مسجد میں شہر والوں کو جمع کیا اور خطبہ دیتے ہوئے کہا، اس خدا کی حمد و ستائش جس نے امیر المومنین یزید بن معاویہ کو غالب کیا اور کذاب ابن کذاب حسین ابن علی کو ہلاک کر ڈالا، نعوذ باللہ۔ اس اجتماع میں مشہور محب اہل بیت حضرت ابن عفیف بھی موجود تھے۔ ان سے خطبے کے یہ الفاظ سن کر رہا نہ گیا۔ فرط غضب میں کانپتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور ابن زیاد کو للکارتے ہوئے کہا، خدا کی قسم تو ہی کذاب ابن کذاب ہے، حسین سچا، اس کا باپ سچا، اس کے نانا سچے۔ ابن زیاد اس جواب سے تلملا اٹھا اور جلاد کو حکم دیا کہ شاہراہ عام پر لے جا کر اس بوڑھے کا سر قلم کر دو۔ ابن عفیف شوق شہادت میں مچلتے ہوئے اٹھے اور مقتل میں پہنچ کر چمکتی ہوئی تلوار کا مسکراتے ہوئے خیر مقدم کیا۔ خون بہا، لاش تڑپی اور ٹھنڈی ہو گئی۔ کوثر کے ساحل پر جان نثاروں کی تعداد میں ایک عدد کا اور اضافہ ہوا۔ دوسرے دن ابن زیاد نے اہل بیت کا تاراج کارواں ابن سعد کی سرکردگی میں دمشق کی طرف روانہ کیا۔ حضرت امام کا سر مبارک نیزے پر آگے آگے چل رہا تھا، پیچھے اہل بیت کے اونٹ تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ امام عالی مقام اب بھی اپنے حرم کے قافلے کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ اثناء سفر میں سر مبارک سے عجیب عجیب خوارق و کرامات کا ظہور ہوا۔ رات کے سناٹے میں ماتم و فغاں کی رقت انگیز صدائیں فضا میں گونجتی تھیں۔ کبھی کبھی سر مبارک کے ارد گرد نور کی کرن پھوٹتی ہوئی محسوس ہوتی۔ جس آبادی سے یہ قافلہ گزرتا تھا ایک کوہرام بپا ہو جاتا تھا۔ دمشق کا شہر نظر آتے ہی یزیدی فوج کے سردار خوشی سے ناچنے لگے۔ فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے ہر قاتل اپنی جگہ بے قرار تھا۔ سب سے پہلے زہر بن قیس نے یزید کو فتح کی خبر سنائی۔ حسین ابن علی اپنے 18 اہل بیت اور 60 اعوان و انصار کے ساتھ ہم تک پہنچے۔ ہم نے چند گھنٹے میں ان کا قلعہ کما کر دیا۔ اس وقت کربلا کے ریگستان میں ان کے لاشیں برہنہ پڑے ہوئے ہیں، ان کے کپڑے خون میں تر بتر ہیں، ان کے رخسار گرد و غبار سے میلے ہو رہے ہیں، ان کے جسم دھوپ کی تمازت اور ہوا کی شدت سے خشک ہو گئے ہیں۔ پہلے تو فتح کی خوشخبری سن کر یزید جھوم اٹھا، لیکن اس زلزلہ خیز اور ہلاکت آفریں اقدام کا ہولناک انجام جب نظر کے سامنے آیا تو کانپ گیا۔ بار بار چھاتی پیٹتا تھا کہ ہائے، اس واقعہ نے ہمیشہ کے لیے مجھے ننگ اسلام بنا دیا۔ مسلمانوں کے دلوں میں میرے لیے نفرت اور دشمنی کی آگ ہمیشہ سلگتی رہے گی۔ قاتل کی پشیمانی مقتول کی اہمیت تو بڑھا سکتی ہے پر قتل کا الزام نہیں اٹھا سکتی۔ اس مقام پر بہت سے لوگوں نے دھوکہ کھایا ہے، انہیں نفسیاتی طور پر صورتحال کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یزید نے شام کے سرداروں کو اپنی مجلس میں بلایا، اہل بیت کو بھی جمع کیا اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے علی، تمہارے ہی باپ نے میرا رشتہ کاٹا، میری حکومت چھیننا چاہی، اس پر خدا نے جو کچھ کیا وہ تم دیکھ رہے ہو۔
اس کے جواب میں امام زین العابدین نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہاری کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو پہلے سے نہ لکھی ہوئی ہو۔ دیر تک خاموشی رہی، پھر یزید نے شامی سرداروں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اہل بیت کے ان اسیروں کے بارے میں تمہارا کیا مشورہ ہے؟ بعضوں نے نہایت سخت کلامی کے ساتھ بدسلوکی کا مشورہ دیا، مگر نعمان ابن بشیر نے کہا کہ ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس حال میں دیکھ کر کرتے۔ ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اس حال میں دیکھ کر کرتے۔ یزید نے حکم دیا کہ اسیروں کی رسیاں کھول دی جائیں اور سیدانیوں کو شاہی محل میں پہنچا دیا جائے۔ یہ سن کر حضرت زینب رو پڑیں اور انہوں نے گلوگیر آواز میں کہا، تو اپنی حکومت میں رسول زادیوں کو گلی گلی پھرا چکا، اب ہماری بے بسی کا تماشا اپنی عورتوں کو نہ دکھا، ہم خاک نشینوں کو کوئی ٹوٹی پھوٹی جگہ دے دیں جہاں سر چھپا لیں۔ بالآخر یزید نے ان کے قیام کے لیے علیحدہ مکان کا انتظام کیا۔ امام کا سر مبارک یزید کے سامنے رکھا ہوا تھا اور بدبخت اپنے ہاتھ کی چھڑی کے ساتھ پیشانی مبارک کی گستاخی کر رہا تھا۔ صحابی رسول حضرت اسلمی نے ڈانٹتے ہوئے کہا، ظالم، یہ بوسہ گاہ رسول ہے، اس کا احترام کر۔ یزید یہ سن کر تلملا گیا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کچھ کرنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ حضرت زینب کی خواہش پر سر مبارک ان کے حوالے کر دیا گیا۔ وہ سامنے رکھ کر روتی رہتی تھیں، کبھی شہر بانوں اور ارباب سینے سے لگائے بیتے ہوئے دنوں کی یاد میں کھو جاتی۔ ایک رات کا ذکر ہے، نصف شب گزر چکی تھی، سارے دمشق پر نیند کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اہل بیت کے مصائب پر ستاروں کی آنکھیں بھی بھر آئی تھیں۔ اچانک سادات کی قیام گاہ سے کسی عورت کا نالہ بلند ہوا، محل کی دیواریں ہل گئیں، دل کی آگ سے فضا میں چنگاریاں اڑنے لگیں۔ یزید دہشت سے کانپنے لگا، جا کر دیکھا تو حضرت زینب بھائی کا سر گود میں لیے ہوئے بلبلا رہی ہیں۔ درد و کرب کی ایک قیامت جاگ اٹھی ہے۔ اس درد انگیز نالے سے اس کے دل میں جو دہشت سمائی تو عمر کی آخری سانسوں تک نہ نکلی۔ اسے اندیشہ ہو گیا کہ کلیجہ توڑ دینے والی یہ فریاد اگر دمشق کے در و دیوار سے ٹکرا گئی تو شاہی محل کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی، کیونکہ دمشق کی جامع مسجد میں حضرت امام زین العابدین نے اہل بیت کے فضائل و مناقب اور یزید کے مظالم پر مشتمل جو تاریخی خطبہ دیا تھا، اس نے لوگوں کے دل دہلا دیے تھے اور ماحول میں اس کی اثر انگیزی اب تک باقی تھی۔ اگر تقریر کا سلسلہ کچھ اور جاری رہتا اور یزید نے گھبرا کر اذان نہ دلوا دی ہوتی تو اسی دن یزید کے شاہی اقتدار کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی اور اس کے خلاف عام بغاوت پھیل جاتی۔ اس لیے دوسرے ہی دن نعمان ابن بشیر کی سرکردگی میں 30 سواروں کے اہل بیت کا یہ تاراج کارواں اس نے مدینے کی طرف روانہ کر دیا۔ ہزار کوشش کی کہ کربلا کی یہ دہکتی ہوئی چنگاری کسی طرح ٹھنڈی ہو جائے، لیکن جو آگ بحر و بر میں لگ چکی تھی اس کا سرد ہونا ممکن نہیں تھا۔ صبح کی نماز کے بعد اہل بیت کا دل گداز قافلہ مدینے کی طرف روانہ ہو گیا۔